جی جناب، یہ امیت اگروال صاحب، بہت عرصہ پہلے بھی آپ سے ایک گروپ میں گفتگو ہوئی تھی، اس وقت بھی آپ کے یہی وچار تھے، یہی آپ کا انداز تھا، لیکن ایک بات آپ کی مجھے پسند نہیں آئی کہ آپ جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آ کے آپ نے عمران صاحب جو ہے ان کی اصرار پر اپنا بتایا ہے کہ آپ ہندو ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ہندو بھی نہیں ہیں، آپ ایتھیس ہیں دراصل، ٹھیک ہے۔ وہ جو کسی مذہب وغیرہ پر بلیو نہیں کرتے، مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ ہیں۔ تو یہ ہندو بھی شاید آپ اپنے آپ کو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جدھر آپ کا روزانہ آپ جو ہے نا، جدھر آپ کا دل کرتا ہے، جو مذہب اگلے دن آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ اپنے آپ کو ادھر منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حقیقت میں آپ ایتھیس ہیں، تو یہ اس حقیقت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک اچھا انسان بھی نہیں مانتا، رسول تو درکنار کی بات۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک اچھے انسان میں جو کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ تمام کی تمام خصوصیات، کوالٹیز جو ہے وہ ہمارے پیغمبر اسلام امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم ان کے اندر موجود تھی۔ افضل طریقے سے، اکمل طریقے سے، کمال درجے میں وہ ساری خصوصیات اور وہ ساری کوالٹیز جو ہیں وہ ان کے اندر موجود تھی، جو ایک اچھا انسان کہلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، بلکہ اس سے اوپر کے درجات ان کے اندر تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ تو یہ تو ہم تو کہیں گے ہمارے قرآن کریم میں بھی اس کی گواہیاں ہیں، ہماری احادیث مبارکہ میں بھی اس کی گواہیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھی آپ قرآن کریم کی بات نہیں مانتے، ظاہری بات ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ غیر مسلم سے بات کرتے ہوئے ہم قرآن کا حوالہ تو نہیں دیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب رہی بات کہ کوئی لاجک کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، یا آپ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ آخر وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک اچھا انسان نہیں مانتے، یہ آپ کا دعویٰ ہے نا، تو اس دعوے پر دلیل تو ہمیں آپ ہی سے چاہیے، نہ کہ ہم اپنا وقت صرف کرتے پھریں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا ہیں، آپ کی کوالٹیز کیا ہیں، آپ کی خصوصیات کیا ہیں۔ آپ جو انکار کر رہے ہیں تو اس کی وجوہات ہمیں بتائیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، ریزنز کیا ہیں اس کی، کہ جس کی بنا پر آپ اس بات کا انکار کر رہے ہیں۔ ان ریزنز پر، ان وجوہات پر پھر ہم غور و فکر کریں گے، اور پھر آپ کو عقلی دلائل کے ساتھ یا وہ دلائل جس پر آپ مطمئن ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کو کوشش کریں گے، اپنی سی کوشش ہے نا، تو کوشش کریں گے آپ کے سامنے ہم اپنے دلائل رکھنے کی، ٹھیک ہے۔ تو آگے ماننا نہ ماننا آگے سٹیج رہ جاتی ہے، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرے گا۔ تو فی الحال تو آپ ہمیں وہ ریزنز اور وہ وجوہات بتا دیں کہ جس کی بنا پر آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھا انسان نہیں تسلیم کرتے۔ نمشکار شریمان، میں نے آپ کی یہ کافی لمبی آڈیو سنی، 3 منٹ 43 سیکنڈ کی۔ آپ سے پرارتھنا ہے، درخواست ہے کہ چاہے آپ کو 10 منٹ کی بھی بات کرنی ہو، اگر آپ 1 منٹ کی آڈیو میں کریں گے تو ڈاؤن لوڈ ہونے میں بھی آسانی رہتی ہے اور جواب دینے میں بھی۔ شریمان جی، یہ سب باتیں تو آپ جب پیور ڈسکشن گروپ میں آئیں گے تب آپ سوال کریں گے نا۔ ہم نے تو دعویٰ کر دیا ہے، جو ہم نے دعویٰ کرنا تھا وہ آڈیو میں موجود ہے۔ اب آپ کو اس ریگارڈنگ جو بھی سوالات کرنے ہوں گے تو بالکل آپ کا پورا ادھیکار بنتا ہے، حق بنتا ہے، بٹ یہ سب کچھ ہوگا گروپ میں ہی، 1 to 1 گفتگو پہ ہوگا۔ آپ کے جو بھی سوال ہوں گے آپ وہ کریں گے، ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں، اور جو ہمارے سوال ہیں وہ ہم کریں گے، بٹ اس طرح نہیں سر، پرسنل میں گروپ میں تشریف لائیے گا، ٹائم رکھیے گا، ہم اس کو اناؤنس کریں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے۔ دھنیہ واد، نمشکار فرام امیت اگروال۔ امیت اگروال صاحب، یہ کہنا ہے اس مولانا صاحب کا، میں نے دوسرے بھی کئی ساتھیوں سے بات کی، حالانکہ وہ آپ کو ابھی تک جانتے بھی نہیں ہیں، نئے ساتھی ہیں، لیکن انہوں نے جو آپ کے میسیجز سنے
تو ان کا سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ بندہ جو گفتگو کا انداز رکھتا ہے، جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ کبھی سمجھنا چاہتے نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ میں بھی آپ کو پچھلے کافی عرصے سے جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جتنی گفتگو ہوئی ہے اس گروپ کے اندر یا پرسنل پہ، آپ سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ آپ وقت کا ضائع چاہتے ہیں، اور ادھر جو الحمدللہ ہمارے علماء ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کل کئی ساتھیوں سے بات کی تو ان سب کا یہی کہنا تھا کہ گفتگو کے لیے ہم بے شک تیار ہیں، مگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران بھائی، آپ دیکھ لیں، اس شخص کی حرکتیں اب شروع ہو گئی ہیں کہ جی گروپ میں آئے تو تب بات ہوگی۔ اب اتنی گفتگو کرنے کے بعد پھر اس کا جواب، بجائے یہ کہ اس کا جواب دے میری بات کا، تو آگے سے یہ کہہ رہے جی گروپ میں آئیں گے تو پھر جواب دیں گے، تو یہ ساری ہٹ درمیاں ہیں اور یہ اسی طرح وقت گزارے گا۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، پہلے بھی اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ یہ صرف یہ گروپوں میں اسی طرح وقت گزار کر گفتگو کرتا ہے، جاہل انسان ہے اور ایک ایتھیس ہے جس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ گفتگو کر کے جو ہے نا وہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، بجائے میری بات کا جواب دینے کے یہ بہانا شروع کر دیجیے گروپ میں آ کے بات کریں۔ ان سب ساتھیوں کو یہی کہنا ہے کہ گفتگو کے لیے ہم تیار ہیں، مگر شرط یہ ہوگی کہ بات چیت کا کوئی حاصل ہوگا، کوئی نتیجہ ہونا چاہیے نا۔ اب آدمی بات کرتا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم اپنی ادھر دروس ہیں، مدارس ہیں، مصروفیات ہے، اس کے باوجود ہم اگر شام کو آدھا گھنٹہ نکال کے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، کل کو ہم کوئی جتنے دن بھی بات کرتے ہیں، آخر میں اگر اس بات کو کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، یہ مانے گئی نہیں بات کو، تو پھر وہ ہمارے وقت کا ضائع ہو جائے گا، خواہ فضول وقت گزر جائے گا۔ تو ان سب کا یہی کہنا ہے۔ حال یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جو ابھی تک آپ کو انہوں نے سنا بھی نہیں ہے۔ یہ مولانا صاحب جو ہے انہوں نے تو خیر پہلے آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے تو اس وجہ سے یہ آپ کو جانتے ہیں، لیکن کچھ ساتھی ایسے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی نہیں ہے، لیکن آپ کا میسج میں نے ان کو بھیجا جو آپ نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ملحد قسم کا بندہ ہے، اس کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہے، یہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ جو بندہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہو اس کا سوال کرنے کا انداز یہ نہیں ہوتا، وہ افہام اور تفہیم والا ہوتا ہے، لہٰذا یہ فضول قسم کی آبجیکشن کرتے رہیں گے، اور جوابات اگرچہ ہم اس کو دیں گے لیکن کبھی وہ مانے گا نہیں، تو ایسی گفتگو کے لیے آپ کے ساتھ کوئی بھی تیار نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ اپنا بہرحال اب مزید میں ابھی آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا اس بارے میں، ٹھیک ہے، اور جو آپ کی مرضی، آپ کا اپنا گروپ ہے، آپ جو کرتے رہیں، لیکن آپ کے ان حرکات اور آپ کی ان لہجے اور آپ کی ان تمام تر جو آپ کا سسٹم ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ کی سوال کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا، ایسی بات نہیں۔ یہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ آپ سے بڑے بڑے جو آپ کے لوگ ہیں، جو پنڈت وغیرہ ہیں، جو آپ کے جو مہاراج وغیرہ ہیں، راجے مہاراجے جتنے بھی آپ کے ہیں، ان تمام لوگوں نے وقتاً فوقتاً مسلمانوں سے سوالات کیے بھی ہیں، اور ایک مشہور واقعہ ہے جو اس وقت مسلمانوں کا بہت بڑا عالم ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بطور مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے ساتھ وہ جو تھے وہ حالانکہ پیدائشی ہندو تھے، تو ان کا خود کہنا ہے، ان کی اپنی کتاب ابھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کی بات ہے جب پاکستان ہندوستان ابھی الگ نہیں ہوئے تھے، تو مولانا صاحب کہتے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہمارے گاؤں میں مسلمان اور ہندوؤں کا مناظرہ تھا، ایک ہندو پنڈت تھے، ایک مسلمان عالم تھے، تو کہہ رہے کہ میں اس ٹائم چھوٹے عمر کا تھا، 10-12 سال کا، تو کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ مناظرہ سنا تو وہاں پہ میں یہ سمجھ گیا کہ مسلمان حق پہ ہوتے ہیں، مسلمانوں کا دین صحیح ہے۔ بہرحال اس کے کئی سارے مثال ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب جو ہے، ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب جو ہے، ان سے طرح طرح کی سوالات کی جاتی ہے، آپ کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور طرح طرح کی اتنے خطرناک سوالات کرتے ہیں کہ بذات خود میرا دماغ گھوم جاتا ہے کہ اگر میں ہوتا اس کی جگہ تو میں
پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر لیتا، لیکن وہ بڑے تحمل سے اس کے جوابات دے دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سوالات کا کوئی جواب دے نہیں سکتا. اور الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ پہ اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. لاکھوں لوگ ہزاروں تو مسلمان ہوئے ہی ہیں، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ لاکھوں میں ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سوالاتوں کا جوابات ہے نہیں یا کوئی دے نہیں سکتا، لیکن گفتگو تب اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے جب گفتگو کا کوئی نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی بات کرے تو بھی جو ہے پھر بات کا نتیجہ نہیں. محترم عمران توحیدی بھائی، میں نے تھوڑی تھوڑی آپ کی آڈیو سنی ہے شروعات کی. جب پنڈتوں سے بات کر رکھی، فلانوں سے ڈھماکوں سے بات کر رکھی، تو میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں نا، تو کیوں نہیں بات کرتے؟ میں کیسے لکھ کے دے دوں کہ نتیجہ نکلے گا؟ بھائی اگر وہ تو پورا گروپ دیکھے گا، پوری دنیا دیکھے گی، ان کے پاس دلائل ہوں گے، تو میں کیا سب دنیا ماننے کی؟ میں نہیں مانوں گا تو سب سے زیادہ غلط میں ہی کہلاؤں گا. ان میں سے کوئی آئے تو صحیح نا، یا پھر سیدھا کہہ دیں کہ کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، یا پھر آپ گروپ میں اعلان کر دیں. گفتگو سے راہ فرار تو آپ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اپنے گروپ سے باہر نکلوں گا ہی نہیں نا. یہ تو آپ کا راہ فرار ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو اس گروپ میں جو ہے نا کوئی گفتگو کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے دوسرے ساتھیوں کی بھی. تو یہ راہ فرار تو آپ اختیار کرتے ہیں. اگر آپ سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آئیے میں ایک گروپ بناتا ہوں، آئیے اس میں گفتگو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی آپ کے گروپ میں کسی کے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ جو لاکھوں لوگ آپ لوگ بتاتے ہیں نا مسلمان ہوئے، صرف ایک آدمی اور ایک فیملی کا ریکارڈڈ دے دینا کہ یہ پہلے اس طرح سے ہندو تھا یا مسیح تھا یا غیر مسلم تھا، اس کے نام یہ تھا، اس کا ایڈریس یہ ہے، اور اب یہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا. صرف ایک فیملی. اور باقی جو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں آپ کوئی ریکارڈ دے دے، تو وہ ریکارڈ الحمدللہ موجود ہے. وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. وہ برسردار آ کر نیٹ پر اس کی ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں کہ ایک ساتھ 10 15 20 لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے. اور نہ جانے ان کی بیانات سے متاثر ہو کر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن الحمدللہ ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جو اس کی ویڈیوز موجود ہیں نیٹ پر، ایک ساتھ 10 15 لوگ، اور اس میں مرد عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، وہ ان کے موجود ہے. جو ہے نا اسلام قبول کیا ہے ان لوگوں نے، وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. باقی آپ نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ کے نہ ماننے سے کیا ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے نا، ہمارے یہاں ایک جگہ ہے بٹخیلا نام ہے اس کا، وہ پہلے پرانے زمانے میں ہندو کا گڑھ ہوا کرتا تھا. تو بعد میں ہندو وہاں سے چلے گئے تو وہ کہاوت مشہور ہوگی کہ ایک ہندو کی جانے سے بٹخیلا تباہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، مطلب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گا آخر میں آپ سے کہ آپ کچھ بھی رہے، آپ کے آنے یا آپ کے جانے سے آپ کے آنے سے نہ اسلام کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی آپ کے جانے سے اسلام کو کوئی نقصان ہوگا، ٹھیک ہے نا. اسلام ایک دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بے شک دین اسلام ہے. بہرحال آگے آپ کی اپنی مرضی، آپ کے نصیب میں ہدایت ہوگی تو حاصل ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو بہت سے لوگ جائیں گے جہنم میں جلیں گے، ایک آپ بھی ان میں سے چلے جائیں، کوئی ٹینشن ہمیں نہیں ہے اس بات.